نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين حجاز سے یمن اور یمامہ کے علاقے، ان کے درمیان میں دور دور تک طویل ریگستانوں کا علاقہ ہے، دور دور تک صحرا ریگستان ہی نظر آتے ہیں۔ ان علاقوں میں ایک قوم آباد تھی، عرب کے لوگوں میں اس قوم کے کچھ واقعات، کہانیاں بہت مشہور تھی، اور عرب کے لوگ اپنے بچوں کو، اپنے اولاد کو عاد اولا کے واقعات سنایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ زحل بن شیبان کے قبیلے کا ایک بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور اس نے بھی اپنے لوگوں کی زبان سے جو مشہور واقعات تھے وہ کافی واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے۔ ان علاقوں کے نام پر قرآن کریم میں ایک طویل سورت ہے، اس سورت کا نام سورۃ الاحقاف ہے۔ احقاف معنی دور دور تک ریگستانی علاقہ جہاں ریتی ریت نظر آئے۔ ان علاقوں میں جو لوگ آباد تھے تو ان لوگوں نے رفتہ رفتہ ترقیاں کر کے اور پھر عمان، حضرموت اور عراق تک یہ لوگ پھیل گئے تھے۔ ان کے طاقت کے مظاہرے اور طاقت کے واقعات دور دور تک لوگ سناتے تھے۔ نوح علیہ السلام کے بعد، نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو لوگ بچ گئے تھے مومنین، ان کے بعد پھر یہ لوگ آباد ہو گئے، اور جب رفتہ رفتہ یہ دین فطرت سے ہٹ گئے، ان میں دین کے نام پر بہت سے ایسے چیزیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے اور دین نہیں ہے، ایسے کئی باتیں ان لوگوں میں مشہور ہو گئے، اور انہوں نے اپنے رواج اور چند مخصوص طریقوں کو کامیابی کا راستہ سمجھ کر اس پر چلنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے طرف ایک نبی بھیجا، ہود علیہ السلام، اور یہ بات یاد رکھنے کے ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے طرف کسی نبی کو یا بعد کے لوگوں میں کسی عالم حق پرست کو اللہ تعالیٰ کسی کچھ لوگوں کے طرف مبعوث کرتا ہے تو اس میں خفیہ پیغام ہوتا ہے اور خفیہ اشارہ ہوتا ہے کہ اب کوئی میرا بننا چاہے تو اس بندے کے ساتھ جڑ جائے اور اس کے پیغام کو دل سے تسلیم کرے۔ اب اخلاقی فریضہ ہے کہ اللہ کے بندے اللہ تک پہنچنے کے لیے اس نبی کے ساتھ، اس بندے کے ساتھ جڑ جائے اور اس کے پیغامات میں غور فکر کر کے یہ سوچنے کے بعد کوشش کرے کہ یہ پیغامات بالکل وہی ہے جو میرے رب کے طرف سے ہے،
اور جو روز اول سے میرے پروردگار نے کہا تھا اما یأتینکم منی ہدی، جب میرے طرف سے پیغامات پہنچ جائے تو خبردار پیروی کرنے والا کامیاب ہوگا۔ تو اس صورت میں جو لوگ اس نبی کے پیغامات کو دل سے تسلیم کرتے ہیں اور اس پیغامات کو بہر قیمت قبول کرتے ہیں، بھلے ان کو قیمت میں جان دینا پڑے، ان پیغامات کے قیمت کی ادائیگی میں انہیں وطن چھوڑنا پڑے، ہجرت کرنا پڑے، در بدر ہونا پڑے، مال و دولت سے سب نعمتوں سے ہاتھ اٹھانا پڑے، لیکن وہ بہر صورت ان پیغامات کی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اور دوسرے طرف وہ لوگ جو ان پیغامات کو دیکھ کے فیصلہ نہیں کرتے، بلکہ یا تو اپنے کچھ مفادات کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرتے ہیں، اکثر انبیاء کے ساتھ ایسا ہی ہوا، اور یا قوم کے سرمایہ داروں کو دیکھ کے کہ مالدار لوگ بڑے بڑے وڈیرے کیا کرتے ہیں، وہ مانتے ہیں یا نہیں، اگر وہ مان لیتے ہیں تو پھر یہ بھی مانتا ہے، اگر وہ نہیں مانتے تو پھر یہ رد کرتا ہے۔ یہ بھی تباہ لوگ کئی انبیاء کرام کے ساتھ ایسا ہی ہوا، لوگوں نے کہا آپ کے پاس مالدار لوگ کیوں نہیں آتے، ہم اس لیے نہیں مانتے، سارے غریب لوگ ہیں آپ کے پاس۔ اور کچھ لوگ اس لیے نہیں مانتے کہ وہ اکثریت کو دیکھتے ہیں کہ آپ 4-5 بندے ہی تو ہیں، دوسرے طرف تمام دنیا کے لوگ ہیں، لاکھوں بندے ہیں، تمہارے پاس کون ہے؟ تو کچھ اکثریت کو دیکھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں، کچھ مالداروں کو دیکھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں، کچھ ظاہری زینت سے متاثر ہو کے پیغام میں غور فکر نہیں کرتے، اور کچھ اپنے وقتی مفادات کو دیکھ کے، وقتی سہولتوں کو دیکھ کے پیغامات خداوندی کے پرواہ نہیں کرتے۔ اور کم ہی لوگ، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، بہت کم ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پیغامات کو سن کے پھر غور فکر کرتے ہیں اور پھر دل سے تسلیم کر کے ہر قیمت کی ادائیگی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو یہی لوگ ہیں جن کے لیے جنت بنا ہے، اور یہی لوگ ہیں جو اس دنیا میں اصل سرمایہ اور دنیا کی زینت کہا جاتا ہے، وہ یہی لوگ ہیں۔ چنانچہ حود علیہ السلام نے دعوت دی، اور نبی سب سے پہلے اہم دعوت دیتا ہے۔ نبی کے پاس علم ہوتا ہے، داعی کے پاس علم ضروری ہے۔ اگر حق کے داعی کے پاس علم نہ ہو تو وہ کبھی غیر ضروری چیز کو اتنا ضروری بنا دیتا ہے کہ اس کی اہمیت ہی نہیں ہو، کبھی ضروری حکم کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ تو الجاہل اما مفرط او مفرط، جاہل یا تو بڑا نقصان کرے گا اور یا زیادتی کرے گا۔ اعتدال کے لیے علم ضروری، قرآن و سنت کا علم یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور ہر داعی کو، ہر مسلمان کو چاہیے اللہ سے یہ فضل مانگے، یہ اللہ قدردانوں کو دے دیتا ہے۔ تو نبی تو سب سے بڑا عالم ہوتا ہے۔ تو جب حود علیہ السلام آیا، اس نے پہلا پیغام کیا دیا لوگوں کو؟ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میرے قوم کے لوگوں، صرف ایک اللہ کی بندگی کرو، نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی اور معبود۔ سب سے پہلا مسئلہ کہ اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ، عقیدہ درست رکھو۔ اب عقیدہ یہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے، اور عقیدے کو عقیدے کی نظر سے دیکھے۔ اب آپ میں سے اگر کوئی کہے کہ میں آخرت کو اس لیے مانتا ہوں، غور سے سمجھے، میں آخرت کو اس لیے مانتا ہوں
کہ عرب و عجم کے تمام علماء کہتے ہیں کہ آخرت ہے، ایک دن ہمیں اٹھنا ہے، تو یہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ اگر ایک بندہ کہے میں آخرت، جنت، دوزخ کو اس لیے مانتا ہوں کہ عرب و عجم کے تمام علماء کہتے ہیں کہ آخرت ہے، اور بڑے بڑے سمجھدار کہتے ہیں کہ آخرت ہے، تو میں اس لیے آخرت کو مانتا ہوں، تو یہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اسی لیے اگر کوئی کہے میں اللہ کو اس لیے مانتا ہوں کہ سب مانتے ہیں، تمام دنیا کے لوگ مانتے ہیں اللہ ہے، تو میں بھی مانتا ہوں، تو یہ اللہ پر ایمان نہیں، یہ دنیا کے لوگوں پر ایمان ہے۔ عقیدہ یعنی جس چیز کا تعلق دل کے ساتھ ہے وہ دل کو ماننا ہے، وہ دل مانے گا تو آپ مسلمان ہو گئے، دل نہیں مانے گا، صرف یہ کہ لوگ مانتے ہیں، علماء کہتے ہیں، پھر آپ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ ابھی دن ہے نا، سورج ہے، گرمی ہے، آپ سے کوئی کہے گرمی ہے تو آپ کیا کہو گے کہ سب دنیا کہتے ہیں گرمی ہے؟ نہیں، آپ کے دل کی آواز ہے گرمی ہے، سورج ہے، بھلے تمام دنیا ایک طرف ہو جائے آپ پھر بھی کہو گے گرمی، سب دنیا کہے نہیں یہ تو اے سی لگے ہیں مسجد میں، ٹھنڈک ہے، پنکھے بند کرو، آپ مانو گے نہیں، کہو گے سب بے وقوف ہے۔ تو جس چیز کا تعلق دل کے ساتھ ہے وہ دل سے مانو گے تو مسلمان کہلاؤ گے۔ یا قوم اعبدوا اللہ، تو اللہ کو ماننا، پیغمبر کو ماننا، آخرت کو ماننا، جنت دوزخ کو ماننا، تقدیر کو ماننا، ملائک کو ماننا، کتب الہی کو ماننا، یہ آپ کے دل کے آواز ہے تو پھر آپ کا عقیدہ درست ہے۔ اگر صرف یہ کہ بس سب دنیا کے لوگ کہتے ہیں، اس سے کوئی مسلمان نہیں بن سکتا، یہ خوب سمجھے۔ مسائل الگ چیز ہے کہ نماز کے مسئلے کا آپ کو پتہ نہیں، عالم سے پوچھے، عالم کہے صحیح ہے، آپ کہے فلاں عالم نے کہا تو وہ صحیح ہے۔ زکوٰۃ کے مسئلے کا آپ کو پتہ نہیں اور فلاں عالم سے میں نے مسئلہ پوچھا تو اس نے کہا حدیث میں اس طرح ہے، دینی مسئلہ ایسا ہے، تو وہ آپ عالم پہ حوالہ دیں۔ لیکن جس چیز کا تعلق دل سے ہے، عقیدی سے ہے، تو خوب سمجھے، بچوں کو سمجھا دے، وہ آپ کے دل کے آواز بن جائے، بھلے سب علماء سب دنیا ایک طرف ہو، تو تب آپ مسلمان بنو گے۔ اس لیے انبیاء کرام کا ابتدائی کوشش، یا قوم اعبدوا اللہ، یہ سمجھو کہ میں صرف ایک اللہ ہی کا بندہ ہوں، میں اللہ کے حکم پہ چلوں گا بس، اور کامیابی صرف اللہ تعالیٰ کے حکم میں ہے۔ اللہ آپ کو جہاد کا حکم دے اور آپ اس میں کیڑے نکالے کہ یہ تو مشکل حکم ہے، یا یہ وقت کا تقاضا نہیں ہے، یا یہ ہے وہ ہے، یا دنیا تو اس کو برے نام سے یاد کرتے ہیں، تو پھر آپ اللہ کا بندہ نہیں۔ عقل، لوگ، دنیا سب ایک طرف، یا قوم اعبدوا اللہ، سب سے پہلا یہ نظریہ بنا دے کہ میں بندہ ہوں تو اللہ کا، میرے اوپر حکم میرے پروردگار کا چلے گا۔ اور پھر تفصیلی بیان کے بعد، اس وقت بارش نہیں تھی، مجھے یہ کہنا تھا، وہ بات کہیں اور طرف چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر بارش بند کر دی جب انہوں نے نبی کی مخالفت کر دی اور نبی کے پیغامات کو ٹکرایا، تو اللہ نے نشانی کے طور پر بارش بند کر دی، قحط میں مبتلا کر دیا، ان کے جانور مرنے لگے، ان کے لوگ بہت پریشان تھے۔ نبی نے ان سے کہا ایک بات بتا دو تمہیں، اگر تم اپنے روش سے باز آؤ اور یہ ظلم جو تم غریبوں پہ کرتے ہو، بڑے بڑے مالدار لوگ، وڈیرے لوگ غریبوں پر ظلم کرتے تھے، بڑے بڑے بنگلے، ان کے گھر مکانات خالی پڑے ہوتے لیکن کسی کو نہیں دیتے تھے، ایک کے پاس 100 سواریاں ہے، گھوڑے ہے، اور دوسرے کے پاس کچھ نہیں، معذور ہے، جا نہیں سکتا، اس کو کچھ نہیں دے دیتے، پرواہ ہی نہیں کرتے۔ ان کے تاریخ کے یہ سارے داستان ذکر، وہ غریب کو پیستے تھے، ہر قسم کے ظلم کرتے تھے، نبی کے پیغامات کو یہ کہہ کر کہ آپ دیوانہ ہیں، سورہ اعراف میں ہے، ہمارا خیال ہے آپ کا دماغ خراب ہے،
اب ہمیں مشورے دیتے ہو۔ تو نبی نے ان سے کہا یا قوم استغفروا ربکم، اے میرے قوم کے لوگوں اپنے اللہ سے بخشش مانگو، ثم توبوا الیہ، پھر دل سے اللہ کے طرف متوجہ ہو جاؤ، زبان سے بھی اقرار کرو اللہ تعالیٰ میرا توبہ، آئندہ میں آپ کے نبی کا مخالفت نہیں کروں گا اور میں گناہ کے طرف نہیں آؤں گا، لیکن زبان سے توبہ اور دل میں گناہ کا شوق، تو معصیت را خند پیش آیت ز استغفار ما، گناہ کو بھی میرے استغفار پر ہنسی آتی ہے۔ گناہ بھی دیکھ کر یہ کیسا استغفار ہے کہ دل تو میرے طرف مائل ہے اور زبان پہ 500 مرتبہ استغفر اللہ کو دھوکہ دیتے ہو۔ تو نبی نے کہا اے لوگو اللہ کے طرف رجوع کرو دل سے، یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان اپنا دہانے تمہارے لیے کھول دے گا، بہت بارش اللہ تعالیٰ برسا دے گا، اور وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اللہ تمہارے قوت کو مزید بڑھا دے گا، تمہیں اور طاقت دے گا۔ عام لوگوں کا یہ ذہنیت ہے کہ دین میں جانے سے آخرت تو بن جاتی ہے، لیکن دنیا کی نعمتیں یہ سب کچھ ختم ہو جاتا۔ لوگوں کے یہ ذہنیت ہے، مالدار لوگوں کے، کہ اگر میں دین کے طرف چلا جاؤں، مکمل دیندار بن جاؤں تو آخرت تو بن جائے گی، لیکن دنیا کی نعمتیں اور یہ سب کچھ پھر ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ یہ غلط ہے۔ دین اسلام پر اس جہان کا اور اگلے جہان دونوں کا وعدہ ہے۔ اگر تم دیندار بن جاؤ، حرام چھوڑو گے، غریب کے ساتھ ہمدردی کرو گے، احکامات کے پابندی کرے اور عبادات کے، اپنے معاشرت کو، اپنے سیاست کو، اپنے حکومت کو، اپنے ملک کو، اپنے گھر اور اپنے دل، اپنے سر سے پاؤں تک پورے بدن کو اللہ کے احکامات کے مطابق بنانے کا عزم کرو گے، تو اللہ کا بھی وعدہ ہے کہ میں دنیا میں بھی تمہیں سکون دوں گا، متاع حسن دوں گا۔ سورت کے شروع میں بھی ہے استغفار پڑھو تو اللہ تعالیٰ یمتعکم متاعا حسنا، ایک متاع غرور ہے جو مالداروں کا مال ہے اور دین سے دور مالدار ہے، ان کا متاع، ان کا مال و دولت وہ غرور کا سودا ہے، ان کو پتہ نہیں۔ اور مومنین اہل اللہ کے مال و دولت یہ ان کے متاع حسن ہے، دنیا میں بھی حسن، آخرت میں بھی حسن۔ تو استغفار دل سے پڑھے، گناہوں پر نادم ہو کر، پشیمان ہو کر۔ ایک ہی ڈر ہے، صرف بارش کے بعد نہیں، ہمارا تو ہر روز ہزاروں مسائل ہے جو اپنے پروردگار سے ہی وابستہ ہے، اس کے سوا کوئی ان کو حل نہیں کر سکتا۔ تو دل سے عزم کر کے، اخلاص کے ساتھ توبہ کر کے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سابقہ کو معاف کر دے اور مستقبل میں اللہ تعالیٰ ہمارے حفاظت فرمائے، گناہوں سے حفاظت کرنے والا بھی وہی ہے۔